قابل احترام بزرگوں اور بھائی، اللہ رب العزت والجلال کے ہم سب پر بے شمار انعامات اور احسانات ہیں، اور ان تمام احسانات میں سب سے بڑا احسان اور اللہ کا سب سے بڑا انعام وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے فضل سے اور خاص اپنے کرم سے ہماری ہدایت کا، رہنمائی کا اور ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کا انتظام فرمایا۔ اللہ نے انسان کو اس کی عقل کے حوالے نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے عقل دے دی، اب تو اپنی عقل سے پوچھ پوچھ کر کے زندگی گزار، اسی سے معلوم کر کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ اگر اللہ ہمیں ہماری عقلوں کے حوالے کر دیتا تو ہماری عقل میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ہمیں گندگیوں سے، غلاظتوں سے، نجاستوں سے، برائیوں سے بچا کر کے سیدھے، سچے، صاف ستھرے راستے پر لگا دی۔ یقیناً ہم گمراہ ہوتے، اللہ کی ناراضگیوں کا ارتکاب کرتے، اور ہمارا حشر، ہمارا انجام آخرت کے اعتبار سے بہت برا ہو جاتا۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے خود انتظام فرمایا، اور بڑا مضبوط، بڑا مستحکم، بڑا خوبصورت انتظام کیا۔ ایک طرف اپنے پیارے محبوب پیغمبر بھیجے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لائے، اور دوسری طرف آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، توریت، زبور، انجیل، قرآن اور بہت سارے صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے، شیس علیہ السلام کے اور دیگر پیغمبروں کے۔ تو اس طرح ایک طرف اللہ نے نبی بھیجے، دوسری طرف کتابیں بھیجی۔ ہر امت کے اللہ نے کوئی نہ کوئی ہادی پیغمبر ضرور بھیجا، لکل قوم ہاد، فرمایا ہر قوم میں ہم نے ہادی بھیجا ہے۔ اس آخری امت کو بھی یہ فضیلتیں حاصل ہوئی، اللہ نے نبی بھی دیا، کتاب بھی دی۔ ہمیں اور آپ کو بھی اللہ نے محروم نہیں رکھا، بلکہ ہمارے ساتھ معاملہ پچھلی امتوں سے بڑھ کر فرمایا۔ نبی وہ ایسا دیا کہ تمام نبیوں میں افضل، اکمل، احسن، سب سے اعلیٰ۔ کتاب ایسی تھی جو تمام کتابوں میں جامع، دوسری کتابوں سے زیادہ فضیلتوں والی، خصوصیات والی، صفات والی، محفوظ کتاب، ہر طرح کی ترمیم سے، تبدیلی سے، خرد برد سے پاک، جس کے محفوظ رہنے کی گارنٹی خود اللہ نے دی، حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمے لی، جس کے اندر قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل، تمام پریشانیوں سے نجات، ایسی جامع کتاب عطا فرمائی۔ تو نبی وہ سب سے اعلیٰ، کتاب وہ سب سے اعلیٰ، تو ہمیں اور آپ کو بھی محروم نہیں رکھا اللہ نے، ہمارے لیے بھی ہدایت کا، رہنمائی کا پورا انتظام فرمایا۔ اب اس امت پر فرض ہے کہ اللہ کی دی ہوئی
ہدایت سے فائدہ اٹھائے، اللہ کے دیے ہوئے ان دو انعامات کا شکر ادا کرے، انہیں دل سے قبول کرے اور ان کی تعلیمات سے، ان کے احکامات سے فائدہ اٹھا کر کے ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارے۔ یہی مقصد ہے اللہ کو دنیا میں بھیجنے کا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے، یہاں آنے کا مقصد ہی یہ ہے، اسی لیے بھیجا ہے اللہ نے کہ ہم اس کی مرضیات اور نامرضیات کو جان کر کے اس مختصر سی زندگی کو گزار کر چلے جائیں۔ زندگی بڑی مختصر ہے۔ پچھلی امتوں کو جو زندگیاں دی گئی تھی بہت طویل، بہت لمبی، آدمی 1000 1500 سال جیتا تھا، 800 سال کی جوانیاں ہوتی تھی، انہیں آخرت کی تیاری کا بھرپور موقع ملتا تھا۔ آہستہ آہستہ اطمینان سے بھی وہ تیاری کرتے تو آرام سے کر لیتے، لیکن ہمیں اور آپ کو اللہ نے اتنا موقع نہیں دیا۔ اس آخری امت کی عمریں 1000 اور 1500 سال نہیں رکھی، بلکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اللہ نے میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان رکھی، اور اس سے پار ہونے والے بہت کم ہوئے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 70 سال تک پہنچتے پہنچتے آدمی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ یہ طبعی عمر ہے اس امت کی، عام عمر ہے اس امت کی، اور پھر اس عمر کا بھی بڑا حصہ بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی کے جوش میں، بے ہوشی میں گزر جاتا ہے۔ آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہوتے ہوتے آدمی ادھیڑ عمر کا ہو جاتا ہے، کبھی بوڑھا ہو جاتا ہے، تب جا کر کے اسے آخرت کی تیاری کی فکر شروع ہوتی ہے۔ کتنی عمر بچی ہوتی ہے؟ بہت مختصر سی عمر، ہر ایک کا یہی حال ہے، اور پھر عمر بھی کم، اور پھر کیسے زمانے کی عمر جہاں وقت بڑی تیز رفتاری سے گزر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن، قیامت کے قریب بازار، زمانہ قریب قریب ہو جائیں۔ بازار تو قریب ہو ہی گئے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بازار کتنے قریب ہو چکے۔ آدمی اگر چاہے تو اپنے بستر پر بیٹھ کر کے موبائل سے، انٹرنیٹ سے، دنیا کی جس مارکیٹ سے چاہے سودا خرید سکتا ہے، جو چاہے آرڈر کر کے منگا سکتا ہے۔ چارپائی سے پیر نیچے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بات پوری ہوئی۔ اسی طرح فرمایا تھا کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ، مہینہ ایسے ہو جائے گا جیسے ہفتہ، ہفتہ ایسے جیسے ایک دن، اور ایک دن ایسے گزر جایا کرے گا جیسے کھجور کی شاخ کے جلنے میں جتنا وقت لگتا ہے، بس اتنا وقت محسوس ہوگا، گزر گیا دن۔ تیزی کے ساتھ زمانہ گزرے۔ آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے اس کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے زمانہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان دیکھتے دیکھتے آ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کب آ گیا۔ تو عمریں کم، ایک تو وقت اور موقع میں کم ملا، اور پھر وہ وقت بھی ایسے زمانے میں ملا ہے جو بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے ذرہ برابر بھی غفلت سے کام لیا، سستی اور کوتاہی سے کام لیا، آخرت کی تیاری کی فکر نہیں کی، اپنی زندگیوں کو صحیح لائن پر نہیں ڈالا، سوچتے رہے، ٹال مٹول کرتے رہے،
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہمیں کفے افسوس ملنا پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے، اللہ کی بارگاہ میں نادم اور پشیمان ہونا پڑے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو توجہ دلائی تھی، فرمایا تھا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں۔ دھوکہ، آدمی سمجھتا ہے یہ نعمتیں ابھی باقی رہیں گی، ابھی تو بہت دن تک میرے پاس رہیں گی، لیکن اچانک اللہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور یہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ پہلی نعمت فرمایا صحت، تندرستی۔ آدمی سوچتا ہے میں تو ابھی جوان ہوں، میرے اندر طاقت ہے، قوت ہے، چستی ہے، پھرتی ہے، ابھی تو میں آدھے عمر کا ہوں گا، طاقت بہت زمانے تک باقی رہے گی، چلو پہلے تھوڑی دنیا کما لے، دنیا بنا لے، اس کے بعد آخرت کی فکر کریں گے، پھر حج کرنے جائیں گے، پھر تہجد میں اٹھا کریں گے، پھر دین کی فکر کریں گے، دین کے راستے میں نکلیں گے۔ لیکن پتہ چلا کچھ دن کے بعد کہ شوگر ہو گئی، اب ٹانگیں کٹنے لگی، پنڈلیوں میں درد رہنے لگا، کھڑا نہیں ہوا جاتا، دیر تک تلاوت کرنا چاہتا ہے، کھڑے ہو کر کے نہیں کر سکتا، لمبی نمازیں پڑھنا چاہتا ہے، نہیں پڑھ سکتا، سوچتا تھا کہ صحت باقی رہے گی، کیا پتا تھا اتنی جلدی شوگر ہو جائے گی، سانس کا مرض ہو جائے گا، بی پی ہو جائے گا اور دوسری بیماریاں تو دیر لیں گی۔ اللہ نے اچانک صحت اس سے چھین، رہ گیا ہاتھ پر ہاتھ دھر، کچھ تیاری نہیں کر سکا، سارے ارمان دل کے دل میں رہ گئے، تہجد پڑھا کروں گا، رات و رات عبادت کروں گا، اتنی محنت کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک موقع دیا تھا اللہ نے، وہ ہاتھ سے دبا دیا، نکال دیا ہاتھ سے۔ اسی طرح فرمایا دوسری نعمت ہے فراغت، فرصت، وقت، عمر۔ آدمی سوچتا ہے میرے خاندان کے لوگوں کی عمریں تو 80 سال کی ہوگی، میرے والد 80 سال کی عمر میں گئے، دادا 80 سال کی عمر میں گئے، چچا 80 سال کی عمر میں گئے، میں بھی لمبا جیوں گا، کر لیں گے حج، کر لیں گے دین کا کام، آخرت کی تیاری، تال مٹول کرتا رہتا ہے کہ اچانک موت کا فرشتہ آ کر کے اس کو خبر سنا دیتا ہے، تیری عمر پوری ہو چکی، اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، چل جلدی چل۔ اس نے تو سوچا تھا کہ ابھی بہت کچھ کروں گا، لمبی عمر جیوں گا، لیکن یہاں تو بلاوا آ گیا، تیاری تو کچھ ہوئی نہیں۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دھوکے میں رہ گئے دونوں کے دو، صحت والے بھی اور لمبی عمر کے دھوکے والے۔ میرا عزیز دوستو بزرگوں، تو ایک تو عمر کم ہے ہماری، آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں موقع بہت تھوڑا ملا ہے، کم ملا ہے، وقت کم دیا گیا اور وہ وقت بھی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اگر اسے ہم نے غفلت سے گزارا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پوری ہو جائے گی کہ دھوکے میں مارا گیا، ہم بھی دھوکے میں مارے جائیں۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کی ہم قدر کر لیں، انہیں غنیمت جان لیں، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو اللہ کی امانت سمجھ کر کے اور آخرت کی تیاری کا موقع سمجھ کر کے انہیں آخرت کی تیاری میں لگا، آخرت کی تیاری میں صرف کر اور جلدی سے دین کی طرف متوجہ ہو کر کے دین کا علم حاصل کر کے اس پر عمل شروع کر، 100% عمل۔ اس لیے کہ یہی چیز ہے جو ہمیں آخرت کی ذلت سے، آخرت کی رسوائی سے اور آخرت کے سخت ترین خوفناک ترین عذاب سے بچا سکتے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ، جب اللہ نے فیصلہ کر دیا فلاں جنت میں جائے گا فلاں جہنم میں جائے گا تو اب عمل کر کے کیا کریں؟ اللہ کا فیصلہ اٹل، جو فیصلہ ہو چکا وہ تو ہو کر رہے گا۔ فرمایا نہیں، بہانہ تو اللہ تعالیٰ اعمال کو ہی بنائیں گے، جہنم والوں کے لیے جہنم والے اعمال، جنت والوں کے لیے جنت والے اعمال، جس کا ٹھکانہ جیسا ہوگا فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ویسی ہی زندگی آسان فرما دے گا، ویسے ہی اعمال آسان فرما دے گا، اسے ویسے ہی اسباب مہیا فرما دے گا۔ جنت والوں کو جنت کے اعمال کرنے کی دنیا میں توفیق ہو جائے، جہنم والوں کو جہنم والے اعمال کرنے کی دنیا میں توفیق ملے۔ اعمال ضروری، آخرت کی تیاری ضروری، اس لیے کہ یہی چیز بہانہ بنے گی۔ اگر ہمارے پاس نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کے انبار اور ذخیرے ہوں گے، یہی جنت کے داخلے کا سبب بنائیں گے، یہی جنت کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر ہم نے جہنم والے اعمال جمع کر کے رکھے تو وہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ اس لیے آخرت کی تیاری کی فکر جتنی جلدی آدمی اپنے اندر پیدا کر لے اور جتنا اس کی طرف متوجہ ہو جائے اتنا ہی عقل مند ہے، سمجھدار ہے، دانا اور بینا ہے۔ اور جو آخرت سے جتنا غافل ہے، جتنا دور ہے اس کی تیاری سے، سستی میں غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ انسان اپنے آپ کو چاہے کتنا بھی عقل مند سمجھتا، پڑھا لکھا سمجھتا، دنیا اسے عقل مند، دانا، بینا، سمجھدار کہتی، لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں اور دین کی نگاہ میں انتہائی ناسمجھ ہے، نادان ہے، عقل سے کورا، جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا۔ اس سے بڑھ کر کے بے عقلی کیا ہوگی کہ اپنے لیے آگ کا انتظام کر رہا ہے، جہنم کا انتظام کر رہا ہے، اپنی قبر میں کانٹے بونے کا انتظام کر رہا ہے۔ دنیا کی لذتیں، دنیا کے عہدے، دنیا کا عیش و آرام سب فانی، سب کو فنا ہے، کسی چیز کو بقا نہیں۔ ہاں، وہاں کا عیش، وہاں کا آرام، وہاں کی عزت، وہاں کی راحت وہ دائمی، ابدی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا ہے۔ اس لیے عقل مندی اور سمجھداری تو یہ ہے کہ دنیا کے راحت اور آرام کے پیچھے نہ پڑ کر کے آخرت کی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی اور ہمیشہ ہمیش کے راحت اور آرام اور عیش ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کو پانے میں لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہم دیکھیں، کس طرح انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو دل میں لیا تھا، کیسے یقین کرتے تھے کہ چیخیں نکلتی تھی۔ جنت کا یقین، جہنم کا یقین، جنت کی نعمتوں کا یقین، جہنم کے عذاب کا یقین، یہ یقین ہی تو ساری چیزیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الایمان الیقین کلہ، ایمان کل کا کل یقین ہی کا نام، یقین بن گیا تو ایمان بن گیا۔ ہمیں دنیا کی چیزوں کا یقین ہے، آگ کے جلانے کا یقین، پانی کے ڈبونے کا یقین، چھری کے کاٹنے کا یقین، لیکن آخرت کا وہ یقین نہیں ہے، آخرت کی چیزوں کا وہ یقین نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ یقین مل گیا ہے۔ آتا ہے حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن قبر کے حالات بیان کیے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، ایسے دہاڑے مار مار کے روئے کہ مسجد نبوی گونجنے لگی ان کی آوازوں سے۔ کیا چیز تھی؟ یقین، اللہ کے رسول فرما رہے تو ایسا ہوگا۔ اب ہر ایک اپنی فکر میں لگ گیا کہ کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، کہیں میں اس عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں، کہیں مجھ پر یہ سختیاں نہ ٹوٹ پڑے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، چیخیں نکلنے لگی، یہ یقین کی وجہ ہے۔ ہمارے سامنے قبر کے عذاب کے حالات،
جہنم کی وادیوں گھاٹیوں وہاں کے خوفناک عذاب کی تفصیلات آ جائیں ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، اس لیے کہ ہمیں یقین کی وہ دولت حاصل نہیں ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل ہے۔ تو یقین اپنا بنانا ہے اور پھر آخرت کی تیاری کی فکر کرنی، اس کی تیاری کرنی، اور آخرت کی تیاری کیا ہے؟ دین کامل پر 100% عمل، اس کامل دین پر عمل کہ آدمی بغیر کسی فرق کے، بغیر آدھا تیتر آدھا بٹیر کے پورے دین کو اپنی زندگی میں اتارے، ہر حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر کے اس کو اپنی زندگی کے اندر لیا۔ یہ نہیں کہ جن چیزوں پر عمل آسان ہے ان کو اختیار کر لیے اور جن چیزوں میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے ان کو چھوڑ دیے، میٹھا میٹھا حبب اور کڑوا کڑوا دودھ، اس کا نام اسلام نہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ پورا اسلام، نماز پڑھنے میں کچھ نہیں چاہتا تو نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ میں جیب سے مال نکلتا ہے مگر اللہ کا حکم ہے اس کی وہ بھی دے دی، دل چاہے نہ چاہے صدقہ خیرات کرنے کو، زکوٰۃ ادا کرنے کو، دوسروں کی مدد کرنے کو، مگر اللہ کا حکم ہے اس لیے یہ کام بھی کرنا ہے، دل پر چاہے بھاری پڑے، جیب پر مشکل ہو، لیکن اللہ کا حکم ہے، دین کا حکم ہے، اس لیے اس فرض کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو جو کام آسان ہے ان کو بھی کرنا ہے، جو مشکل ہے بھاری ہے، جن میں دل کچھ الفت محسوس کرتا ہے، مشقت محسوس کرتا ہے، ان کو بھی کرنا ہے۔ اس طرح سے آخرت کی تیاری، فرائض کا اہتمام، واجبات کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، اور ہر قدم پر اس کی دیکھ ریکھ میرا رب کیا چاہتا ہے، زندگی کے اس موقع پر، اس مرحلے پر میرے آقا کی سنت کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، اس طرح پھونک پھونک کر کے، معلوم کر کر کے طریقہ ایک قدم کو اٹھا کر کے زندگی گزارتی، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صبح کیسے ہوتی تھی، آپ کتنی بجے اٹھتے تھے، اٹھ کر کے کیا کرتے تھے، سب سے پہلے کیا پڑھتے تھے، کون سا کام کرتے تھے، پھر کیا کرتے تھے، پھر کیا کرتے تھے، پھر کیا کرتے تھے، علماء سے معلوم کریں کہ آپ کی صبح کیسی ہوتی تھی، دن کی ابتدا کیسے ہوتی تھی، پھر دن کیسے گزرتا تھا، دوپہر کو کیا کرتے تھے، شام کو کیا کرتے تھے، رات کا معمول کیا تھا، اور اس پر ہم اپنے آپ کو ڈال دیں کہ ہم بھی اسی طرح صبح کو اٹھیں، ہم بھی صبح کے یہ اعمال کریں، دن میں یہ کام کریں، رات میں یہ کام کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اتباع ہوگی، آپ کے نقش قدم پر اپنے آپ کو ڈال دیں گے تو انشاءاللہ آخرت کی تیاری خود بخود ہوتی چلے گی۔ اور اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے اپنے آپ کو حوالے نہیں کیا، دین کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کریں۔ یہ سودا جو اللہ کا اور ہمارا ہوا ہے، یہ کل کا کل سونپنے کا سودا ہے۔ جنت کبھی ہم غور کریں تنہائی میں بیٹھ کر کے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ 10 گرام سونا 50,000 کا آ رہا ہے، ریٹ دیکھیں سونے کے، آدھا کلو سونا مشکل سے گھروں میں ملے گا، پوری زندگی کما کر کے آدمی نہیں خرید پاتا، اور وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا محل دوں گا کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی، لگائیے قیمت دنیا کے اعتبار سے اس محل کی کیا قیمت ہوگی، اور ہم چاہ رہے ہیں فری فنڈ میں مل جائے۔ فرمایا نہیں، مال اور جان دونوں کا سودا ہے، قیمت ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اللہ نے خریداری کی مالوں کے ذریعے اور جانوں کے ذریعے، جنت
بیٹی اللہ میں تمہیں جنت دوں گا، تم اس کے بدلے میں مجھے اپنا جان اور اپنا مال دو۔ اپنا جان یعنی اپنی زندگی کو میرے حکموں کے مطابق گزارو اور اپنے مال کو میری مرضی کے مطابق خرچ کرو۔ بس یہ دو چیزیں، جنت تمہاری پر، تم یہ دو کام کر دو میں تمہیں جنت دے دوں۔ یہ سودا، اس کے لیے ہمیں اپنا جان مال کل کا کل اللہ کے حوالے کرنا پڑے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے کہلوایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہیے میری نمازیں، میرے ارکان اور میرا جینا اور مرنا سب کا سب آپ کے لیے، ان کی کل زندگی آپ کے حوالے، جیوں گا تو آپ کی مرضی کے مطابق، مروں گا تو آپ کی مرضی کے مطابق، میرا اپنا کچھ نہیں، میری عقل کا میرے دل کا کوئی دخل نہیں، نہ دل کی پیروی نہ عقل کی پیروی، صرف آپ کے حکموں کی پیروی کرو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر، ہر قدم پر۔ یہ اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے حکموں کے حوالے کر دیں، اللہ کے دین کے سپرد کر دیں۔ اللہ ہم سے اور آپ سے یہی چاہتا ہے کہ بندہ مجھے پوری طرح سپرد کر دے، اپنا جان مال میرے حوالے کر دے۔ اور کوئی مشکل سودا نہیں ہے، میں نے بتایا عمر بہت مختصر عمر ہے، 25-30 سال کا مسئلہ ہے، سب کچھ اللہ ہی نے تو دیا ہوا ہے۔ اگر 25-30 سال کے لیے کسی چیزیں ہم اللہ کے حوالے کر دیں اور اس کے بدلے میں ہمیں ابدی ہمیشہ ہمیش کا سکون مل رہا ہو، محلات مل رہے ہو، حوریں مل رہی ہو، نہریں مل رہی ہو، باغات مل رہے ہو، ایسی نعمتیں کہ جو ہم نے کبھی نہ سنی نہ دیکھی نہ جن کا خیال ہمارے دلوں میں آ سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس 25-30 سال کی اس چھوٹی سی قربانی کے بدلے میں اتنی بڑی نعمتیں، ایسی عظیم الشان نعمتیں ہمیں نواز رہا ہے، تو سودا کیا بھائی، تو بڑا سستا سودا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کو سمجھ لیا، یہ سودا بڑا سستا ہے، یہ تو بڑا ہی سستا سودا ہے، سمجھ لیا تھا۔ ہم سمجھ رہے ہیں تو بڑا بھاری سودا ہے، کیسے ہوگا؟ ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی اللہ نے موجود رکھے کہ دیکھو ان کی زندگی ایسے ہو گئی، سودا جیسے انہوں نے کر رکھا ہے۔ کوئی زمانہ اللہ کے ولیوں سے خالی نہیں ہوتا، فرمایا ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے موجود رہیں گے، قرب قیامت تک ہر زمانے میں ولی، کتب، ابدال، ملک شام میں 40 ابدال، دنیا بھر میں اللہ کے کتب جو ولیوں سے جو اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ سے سودا کیسے کر لی؟ ایسے ہی ہم کر سکتے ہیں، وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، کوئی مشکل نہیں، صرف طے کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو تیار کر کے یہ طے کر لیں کہ ہاں میرے پروردگار میں اس سودے پر راضی، مجھے آخرت کی عزت چاہیے، وہاں کا راحت اور سکون چاہیے، وہاں کا عیش و آرام چاہیے۔ دنیا کا عیش و آرام، دنیا کا راحت اور سکون میں تیرے دین کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار، اس کی قربانی تیرے تیار، اس کے بدلے میں اگر ہمیشہ کی عیش اور زندگی مل رہی ہے وہ میرے لیے بہت بہتر ہے، وہ بہت نفع کی چیز۔ صحابہ نے اس کو سمجھا، اس لیے اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوا، اللہ کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا مشکل نہیں ہوا، انہوں نے جانیں بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کیا، ترج دیا اپنے آپ، وقف کر دیا دین کے لیے اپنے آپ، اور کیسے کیسے مشکل حکموں پر عمل کر کے دکھایا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، وہ بتاتے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے ہم لوگوں سے کہا کہ تم کو فلاں جگہ جانا، ہمارا قافلہ چل دیا، اللہ کے رسول کا حکم، غربت کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں،
حدیث میں آتا ہے کہ اکثر صحابہ کا یہ حال تھا کہ صرف ایک چادر میں ہی کام چلا ہے، اسی کا آدھا حصہ بدن کے نچلے حصے پر لپیٹ کر کے سطر چھپا لیتے اور آدھا حصہ اوپر بدن پر ڈال لیتے۔ ایک جوڑی کپڑے بھی کسی کے پاس نہیں ہوتے، صرف چادر ہوتی تھی، اس سے بدن ڈھانکا جاتا ہے۔ کسی میں گرمی، کسی میں سردی، کسی میں برسات، سارے موسم اسی میں گزرتے۔ تو ان کے پاس اعلیٰ قسم کی جوتیاں کہاں ہوتی، چپل کہاں ہوتے، بہت سے ننگے پیر، مگر چل دیے، اللہ کے رسول کا حکم ہے تمہیں فلاں جگہ جانا ہے، چل دیے۔ فرماتے ہیں کہ جب آگے بڑھے تو دیکھا راستہ بہت خراب، پتھریلا راستہ، پہاڑی راستہ، کنکریٹ، نوکیلے پتھر۔ اب چلتے چلتے صحابہ کرام کے پتھر کی نوکیں لگتے لگتے پیر پھٹ گئے، خون نکلنے لگا۔ صحابہ کرام نے انہی چادروں کو پھاڑ کر کے کترے بنا کر کے ان پیروں پر لپیٹ دی۔ لیکن ایک صحابی کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ چلو واپس چلیں، پھر کبھی چلے جائیں گے، اللہ کے رسول سے معافی مانگ لیں، عذر کر لیں۔ نہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں اپنا حال بیان کرتے، ذرا وہ سنیے۔ فرماتے کہ میرا حال تو یہ ہوا کہ میرے دونوں پیروں کے سارے ناخن نکل کر کے باہر گر گئے۔ اللہ، ذرا سی ہماری چٹ پک جاتی ہے، ناخن ہل جاتا ہے، کیسی تکلیف ساری رات محسوس ہوتی، پیر کی رکھ کر کے سوتے ہیں، درد کی دوا کر لیں تو پوری رات کروٹیں بدل دیتے ہیں، نیند نہ آئے، ایسی تکلیف ایک ناخن کے ہلنے۔ اور جن کے سارے ناخن نکل کر کے باہر گر گئے وہ تکلیف کا کیا حال ہے، لیکن اس کے باوجود اسی منزل پر جا کر کے دم لیا، اس مقام پر پہنچے جہاں جانے کا حکم فرمایا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا کر کے دکھایا صحابہ کرام۔ ہم سے تو کچھ بھی قربانی نہیں مانگی جائے، کچھ بھی تو قربانی نہیں مانگی جائے، نہیں کہا جا رہا ہے کہ فلاں میدان میں پہنچو، لڑائی ہے، اپنی جان قربان کرو۔ تمہاری کھیتیاں کھڑی ہوئی ہیں، باغات کھڑے ہوئے ہیں، دکانیں بھری ہوئی ہیں، کمائی کا سیزن آ رہا ہے، چھوڑ دو، جاؤ فلاں ملک جا کر کے جنگ میں شریک ہو۔ ہم سے تو بڑی بڑی قربانی مانگی بھی نہیں جائے۔ اللہ نے ہمارے لیے تو بہت ہی سہولت کا، بڑی رعایت کا معاملہ فرمایا، بڑی رعایت کا۔ ہمیں تو پکی پکائی روٹی ملی، بنی بنائی کھیر ملی۔ قربانیاں دینے والے، مشقتیں اور تکلیفیں اٹھانے والے تو دنیا سے چلے گئے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین چلے گئے۔ ہمیں تو بہت ہی سہولتوں والا دین دیا ہے، بڑی رعایتوں کے ساتھ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سے اس پر بھی عمل نہیں ہوتا، ہم سے یہ مختصر سے قربان بھی نہیں دی جاتی۔ آج امت کا حال دیکھیے، اپنی نیند امت قربان نہیں کر پا رہی ہے نماز کے لیے، مسجد میں آنے، دکان نہیں چھوڑی جا رہی ہے 5-10 منٹ کے لیے مسجد میں آنے کے لیے، یہ معمولی سے قربانی ہم سے تو وہ بھی نہیں دی جائے، کیسے کام کریں؟ میرا عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، اور پھر یہ دین دیا ہے جو بڑا آسان دین، انتہائی آسان، مشکل بھی تو نہیں۔ مشکل والے بھی پہلے گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیے تھے اللہ نے مشکل احکام، ہاتھ کھڑے کر دیے انہوں نے، یا اللہ ہم سے عمل نہیں ہو سکے، بہت مشکل۔ ہمیں تو اللہ نے بڑے معتدل درمیانی درجے، نہ اتنے مشکل کہ طاقت سے باہر، نہ اتنے آسان ہلکے پھلکے کہ جن کی اہمیت ہی نہ ہو۔ اللہ نے دونوں کے بیچ کے درمیانی درجے کے احکام، درمیانی درجے کے اعمال میں دی،
اور اس میں بھی ہزاروں سہولتیں پیدا فرما دی. سفر میں ہو پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، چلو آگے پڑھ، کوئی بات نہیں، کنسیشن ہماری طرف سے، رعایت، سہولت تمہاری. سنتوں میں ٹائم نہیں ہے، چھوڑ دو سنت، صرف فرض پڑھ. بیمار ہو کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ. سوتے میں نکل گئی نماز، کوئی گناہ نہیں، بعد میں پڑھ. بھول گئے، یاد آ گئی، چلو اور پڑھ. قضا ہو گئی کسی مجبوری سے، شرعی عذر کی وجہ سے، بعد میں پڑھ. اس قدر دیا ہے. کوئی وضو نہیں کر سکتا، ڈر ہے بیماری بڑھ جائے، تیمم کر کے پڑھ. مت لگاؤ پانی کو. روزے سفر میں کیسے رکھیں؟ کوئی نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بات میں رکھیں، سہولت. اس قدر سے زکات میں سب پر فرض نہیں، صرف مالدار ہو، وہ بھی سال میں ایک بار، وہ بھی روپیے 100 روپے میں 2.5 روپے، اتنی معمولی رقم. حج دوسرے ملک کو جانا ہے لمبا سفر کر کے، کوئی بات نہیں، زندگی میں ایک بار، وہ بھی اگر پیسہ ہو تو. اتنا آسان تھی. اس دین پر بھی اگر عمل نہ ہو سکا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کریں گے، کیا جواب دیں؟ وہ تو پہلے کہہ چکا ہے کہ دین یسر، دین آسان ہے. کیا کہتے ہیں الہ العالمین، آپ نے اتنے سخت احکام دیے تھے کہ اب سے عمل نہیں ہو سکتا. اللہ اپنے ہزاروں لاکھوں بندے دکھا دے گا کہ یہ کیسے عمل کر کے آئے. اگر یہ دین مشکل تھا، دین کے احکام مشکل تھے، میرے ولیوں نے، میرے پیارے بندوں نے، محبوب بندوں نے کیسے عمل کر لیے. کوئی عذر، کوئی بہانہ ہمارے پاس آخرت کے لیے نہیں، سوائے اس کے کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم بس دین پر 100% عمل کریں. بھاگنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. بس ایک ہی حل ہے کہ کان دبا کر کے اپنے دلوں کو تیار کر کے بس دین پر عمل کریں، اسے اختیار کریں. اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اپنے اخلاق سب دین کے حکم کے مطابق ہے. عبادت ویسی جیسے ہمیں حکم دیا گیا، جیسے سکھائی گئی. یہ عبادت نہیں جو ہم کر رہے ہیں. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نمازیں آج سنت کے طریقے سے ہٹی ہوئی. حضور نے یہ نماز نہیں سکھائی. حضور نے نماز سکھائی تھی خشوع خضوع والی نماز، اطمینان والی نماز، اٹھک بیٹھک والی نہیں، بے دھیانی والی نہیں کہ ادھر نیت باندھی ادھر ذہن کے سامنے، ذہن گھر پہ الجھ رہا ہے، دکان پہ الجھ رہا ہے، کارخانے پہ الجھ رہا ہے، فلم شروع ہو گئی، گھر پر کا حساب ہو رہا ہے نماز میں. خشوع خضوع والی نماز آقا علیہ السلام نے پڑھ کر کے دکھایا. سجدے میں آپ جاتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ صحابہ کرام ڈرنے لگتے، یا اللہ حضور سر کیوں نہ اٹھا رہے، کچھ ہو تو نہیں گیا، آپ کی روح تو پرواز نہیں کر رہی، آپ زندہ بھی ہیں یا نہیں، وفات تو نہیں ہوئی سجدے میں، اٹھا کیوں نہیں، بہت دیر ہو گئی. لمبے سجدے، لمبے رکوع، لمبا قیام. حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیت باندھی، 7-8 پارے ایک ہی رکعت میں پڑھ کر کے تب رکوع فرمایا. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ پڑھی، پھر جا کر کے رکوع فرمایا. یہ نماز. اور خشوع خضوع خود آپ کی نماز میں، صحابہ کی نماز میں کیسا خشوع خضوع تھا. حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 تیر لگے اور نہیں چلا، نماز میں مشغول ہے. نماز پوری کر کے ساتھی کو اٹھایا، اس نے دیکھا، بتایا تمہارے جو 3 تیر لگے ہوئے جگائے کیوں نہیں مجھے. فرمایا جو قرآن اور جو سورت پڑھ رہا تھا نماز میں، اس میں ایسی لذت اور مزہ آ رہا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا. یہ نماز سکھائی گئی آپ نے. آج ہماری نمازیں خشوع خضوع سے خالی ہو گئی.
ذرا سا مچھر مکھی چونٹی بدن پر چڑھ جائے سارا دھیان ختم، اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ کر کے ان چیزوں کی طرف دھیان چلا جائے، ساری نماز ختم، رکھتے بھول جاتے کتنی رکھتے ہوئے، کتنی پڑھنے کتنی نہیں پڑھنے۔ یہی حال ہمارے روزوں کا ہے۔ سکھایا گیا تھا رمضان قریب آ رہا ہے کہ پورے جسم کے ہر حصے کا روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ، غلط جگہ کو نہیں ڈالنا، کانوں کا بھی روزہ ہے، غلط بات ان سے نہیں سننی، زبان کا بھی روزہ ہے، جھوٹ غیبت چغلخوری گال گلوچ لڑائی جھگڑے بہتان الزام ان سے نہیں کرنے، ہاتھوں کا روزہ ہے، تلفی نہیں کرنی، ناخن میں ڈنڈی نہیں مارنی، مال میں ملاوٹ نہیں کرنی، کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، پیروں کا بھی روزہ ہے، دل دماغ کا بھی روزہ ہے، کسی کے بارے میں غلط پلان نہیں بننا، حسد جلن نہیں رکھنا۔ لیکن آج ہمارا روزہ صرف پیٹ کا روزہ بن گیا، بس کھانا پینا چھوڑ دیا، باقی سارے گناہ ہو۔ عبادتیں ہم کر رہے ہیں لیکن عبادتوں کی جان نکلی ہوئی، ان میں کوئی روح نہیں، کیفیت نہیں، بے جان عبادتیں ہیں ہماری، صرف فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے۔ ان عبادتوں کو جاندار بنانے کی ضرورت ہے، جان بھرنے کی ضرورت ہے، ان کو سنت کے طریقے پر لانے کی ضرورت ہے، تب یہ اعمال آخرت کے اعتبار سے کام کے بنے اور اخلاص بھرنے کی ضرورت ہے کہ بغیر اخلاص کے پہاڑوں اور سمندروں کے برابر بھی اگر عمل ہوگا تو رائے گا اور بیٹا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال نامے کھلوائے گا اور فرشتوں سے کہے گا اس بندے کا فلاں عمل لے لو، فلاں پھینک دو، فلاں عمل قبول کر لو، فلاں کو ایک طرف ڈال دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ ہمیں تو سارے اعمال نیک معلوم ہو رہے ہیں، آپ اس کی نمازیں لکھوا رہے ہیں، اس کے روزے لکھوا رہے ہیں، آپ اس کا صدقہ اور خیرات لکھوا رہے ہیں، یہ تو سب نیکیاں ہیں، اچھے اعمال ہیں۔ اللہ فرمائے گا تمہیں نہیں معلوم، آج میں صرف وہی عمل قبول کروں گا جو بندے نے میرے لیے کیا، میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا، صرف آج وہی قبول کروں گا۔ باقی سب کی بات یہ ہے، اس لیے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو تو اخلاص کے ساتھ سنت طریقے پر ہو اور اخلاص کے ساتھ صرف دل میں نیت ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، دنیا چاہے کچھ بھی کہتی، تعریف، واہواہی، شہرت، نام و نمود، یہ ساری چیزیں مقصود نہ ہو کہ لوگ میرے چرچے کریں، میری تعریفیں کریں۔ اگر یہ نیت ہوگی عمل اوپر مار دیا جائے، کسی کام نہیں ہے، اور چھوٹی سی بھی نیکی کی مگر اخلاص کے ساتھ کی تو انشاءاللہ وہی بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہے، اسی سے کام بن جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، ایک بندہ نکل کر کے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کانٹوں دار شاخ ایک ٹہنی کانٹوں دار راستے میں پڑی ہوئی، اللہ کی رضا کے لیے اس نے وہ اٹھا کر کے ایک طرف ڈال دی، اللہ کی رضا کے لیے اللہ نے ایسی قبول کی کہ بس اسی عمل کی وجہ سے اس کی جنت واجب کر دی، پکی کر دی، اسے جنتی قرار دیا۔ پوری زندگی کی فاحشہ فاجرہ عورت، زانیہ، ساری زندگی زنا میں گزری، لیکن ایک پیاسے کتے کو اللہ کی رضا کے لیے پانی پلایا، بس وہی عمل قبول، اسی نے بیڑا پار کر سارے گناہ بخش دیے گئے اور اس ایک عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دی۔ اخلاص کتنی بڑی چیز، اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت اور اعمال کو سنت کے راستوں پر لانے کی ضرورت، اور یہ کیسے ہوگا؟ سیکھنے سے، نکلنے سے، علماء سے اس صحبت میں بیٹھنے سے۔ بہرحال ایک طرف تو اس کی ضرورت اور دوسری طرف پرہیز۔ آپ جانتے ہیں بیماری جب ہو تو صرف دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، ساتھ میں پرہیز بھی۔ اسی طرح اللہ نے کچھ کام کرنے کے بتائے اور کچھ چیزوں سے پرہیز بتایا، ان چیزوں سے پرہیز ہو جائے۔ جتنے بھی اللہ کو ناراض کرنے والے، آخرت کو برباد کرنے والے کام ہیں، ان سب کو چھوڑ، اور خاص طور سے حقوق العباد سے جو متعلق ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے حق میں اگر ذرا سی کوتاہی ہو بھی گئی تو وہ رحمان الرحیم ہے، معاف کر دے۔
لیکن بندوں کے اگر حقوق اپنے ذمے لے کر کے گئے ان کی معافی کا کوئی قابل نہیں. وہ یا تو قیامت کے دن صاحب آپ سے معاف کرائے ورنہ اس کا بدلہ چکائے. وہاں کون ہے معاف کرنے والا؟ ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. ہر ایک کو ضرورت ہوگی نیکیوں کی، شارٹیج پڑی ہوئی ہوگی. پہلے یہاں کوئی معاملہ نہیں، یہاں تو اپنی مجھے نیکیاں دے دو، ضرورت ہے. اس لیے حقوق العباد کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے. اور صاف ستھرے حقوق العباد میں صاف ستھرا معاملہ. اس طرح ہم دنیا سے جائیں کہ ایک پھوٹی پوڑی کسی کی ہمارے ذمہ نہ ہو، ایک تانی پائی ہمارے تانے پر کسی کی نہ ہو، ذرا سا قرضہ نہ ہو. کیسے رحمت للعالمین تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امت سے کسی محبت اور شفقت فرماتے تھے. صحابہ کے لیے کیسے روتے گر گراتے تھے آپ اور ساری امت کے لیے. لیکن اگر کوئی مر گیا اور اس پر کسی کا قرضہ ہوا آپ غصہ ہوتے، ناراض ہوتے، فرماتے تم پڑھ لو اس کی نماز جنازہ، میں نہیں پڑھا. دوسرے کا حق لے کے دنیا سے جاتا ہے، قرضہ لے گیا دوسرے کا، اس پر ناراض کہ اس کا کیا بنے. علماء نے لکھا ہے کہ بار بار کوئی آدمی زندہ ہو اور شہید بھی ہوتا ہے اور دوسرے کا اگر قرضہ اس کے ذمہ ہے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکے. حقوق العباد، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ایک دوسرے مسلمانوں کے، عام مسلمانوں کے حقوق میں کوتاہی اور گناہوں سے پرہیز، زناکاری سے، شراب نوشی سے، جوئے سے، سٹے سے، سود خوری سے، ظلم و زیادتی سے، وعدہ خلافی سے، امانت میں خیانت سے. تو انشاءاللہ تعالی جب نیکیوں کا اہتمام ہوگا اور گناہوں سے پرہیز ہوگا اور زندگی اس طرح اعمال کے ساتھ گزرے گی، آخرت بن جائے گی، بیڑا پار ہو جائے. اخلاص کے ساتھ جب اعمال ہوں گے تو انشاءاللہ پھر یہ زندگی ہماری خوبصورت زندگی بن جائے، کامیاب زندگی بن جائے، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. اس کے لیے ہمیں فکریں کرنی چاہیے اور جس طریقے سے بھی ہم اسلامی پر اپنے آپ کو ڈال سکیں کوشش کرنی چاہیے. علماء کی صحبت میں بیٹھے، دین کے راستے میں نکلے، جیسے بھی ممکن ہو اور جتنی جلدی ممکن ہو اپنے آپ کو تیار کر کے اس راستے پر ڈال لیں. اور ورنہ تو اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، ماحول بڑا بددینی کی طرف لے جائے، نفس اور شیطان ادھر کھینچ رہا ہے اور دنیا کی دوسری طاقتیں، قوتیں، فتنے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں. نہ جانے کس فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، کس فتنے کا ہم شکار ہوتے ہیں. ہر وقت خوف اور ڈر اور اندیشہ لگا ہوا ہے. بس اللہ سے حفاظت مانگتے رہیں اور زندگی کو اس رخ پر ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ مایوس نہیں کرتا. جن کے دلوں میں طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، اللہ ان کو ضرور نوازتا ہے، ضرور عطا فرماتا ہے. ہم تو مائی بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، رحلت منزل نہیں. کوئی راستے پر چلنے کا ارادہ تو کرے. ہم تو مائی بکرم ہیں، کرم نازل کرنے کے لیے ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آئے تو صحیح. اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے، 80 سال کے پاپیوں کو بھی منٹوں سیکنڈوں میں معاف کر دے. اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی کچھ بگڑا نہیں. حدیث میں آتا ہے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہو کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے یہ بھی تیرے گناہوں سے بھر جائے، اتنے زیادہ اگر تم نے گناہ کر دیے، تم استغفر کر، پھر تو ایک مرتبہ سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ لے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. ایسا رحمان الرحیم رب ہمیں ملا. اس لیے اگر زندگی ہماری ابھی تک صحیح اوپر نہیں پڑی، گناہوں میں لطمت گزری ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آئندہ زندگی کے بارے میں عزم اور ارادوں کی ضرورت ہے. جو آئندہ زندگی باقی رہ گئی
اس کے بارے میں ضرورت ہے کہ اس کے بارے میں ہم عزم و ارادے کریں کہ اب تک بھی تو جیسی گزری لیکن آئندہ جو زندگی باقی ہے اس کو ہم قرآن و سنت کے مطابق، دین کے احکام کے مطابق، اللہ کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق گزاریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کے لیے بھی عمل کرنا اللہ آسان فرمائے اور ساری امت کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلائے۔ دعا بھی کرا دی۔ لا إله إلا الله الحي القيوم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إلى العالمين ويرحمهم مولا کریم ہماری خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ، دن کے، رات کے، تنہائی کے، مجمع کے، صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ معاف فرما یا اللہ، نادانی میں اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ہم نے پہاڑوں اور سمندروں کے برابر گناہ جمع کر لیے۔ اے رب کریم، مگر آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ اے رحم الراحمین، اسی رحمت سے ہم سب کی بخشش فرما، ہمیں معاف فرما دی، ہماری معاف فرما دی۔ اے اللہ، جو کچھ کہا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اسے ہمارے لیے نفع بخش اور مؤثر بنا دی، ہمارے دلوں کو اتار دی۔ اے اللہ، ہمارے زندگیوں کا رخ پھیر دی، اے اللہ، ہمارے زندگیوں کا رخ پھیر دی، ہمارے زندگیوں کو صحیح راستے پر ڈال دی، صراط مستقیم پر ڈال دی، امت کے حال پر رحم فرما دی، امت کے حال پر رحم فرما دی، امت کو سیدھے راستے پر چلا دی۔ اے رحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، آپ نے ہدایت کے سارے اسباب ہمیں مہیا کر رکھے ہیں، ہمارا قصور اور کوتاہی ہے کہ ہم اسے ہدایت حاصل نہیں کر پا رہے۔ اے اللہ، اس جرم عظیم کو معاف فرما، اس غفلت کو دور فرما، اس کوتاہی کو دور فرما، اس سستی کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے فکر مند فرما، آخرت کی فکریں ہمارے دلوں میں ڈال، آخرت کی تیاری کی فکریں ہمارے دلوں میں ڈال۔ اے رب العالمین، لفظی کے بجائے حقیقت نصیب فرما۔ اے اللہ، حقیقت نصیب فرما، اے اللہ، حقیقت نصیب فرما۔ اے رب العالمین، اے اکرم الاکرمین، اعمال کو ہمارے لیے آسان فرما دی، گناہوں کو مشکل بنا دی، اعمال کو آسان فرما دی، گناہوں کو ہمارے لیے انتہائی مشکل بنا دی۔ اے اللہ، اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ ہونے والے گناہوں سے حفاظت کے فیصلے فرما، سب کی عمر میں صحت میں برکت پیدا فرما، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں سے بری کر دی، جن کی ردی قرض میں پھنسی ہوئی ان کی واپسی کی شکل صورت پیدا فرما، سب کو حلال اور طیب روزی عطا فرما، حرام کے ایک لقمے سے بچائے، سب کے کاروبار میں، تجارت میں، زراعت میں برکت پیدا فرما، وسعت پیدا فرما۔ اے اللہ، بے اولادوں کو نیک سارے اولاد دے دی، جو بچے بغیر نکاح کے نیک سارے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ، جہاں جہاں بھی ایمان والوں پر ظلم ہو رہا ہو ان کی مدد فرما، انہیں جلد سے جلد ظلم سے نکال۔ اے رب العالمین، اے اکرم الاکرمین، اپنی نعمتوں کا ہمیں صحیح معنی میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، ناشکروں میں شامل ہونے سے بچائے۔ اے اللہ، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے رب کریم اپنے فضل خاص سے وہ بھی عطا فرما، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے کرم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فضل کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی